اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا عورتیں گھر میں نماز جمعہ ادا کر سکتی ہیں؟ یعنی گھر میں اگر ہم 2 رکعت نماز فرض جمعہ پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اللہ والو، یہ جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ فقہ میرا میدان نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، نہ ہی میں اس طرح کے مسائل بتاتا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی استحقاق ہے، اس کا حق حاصل ہے کہ میں لوگوں کو مسائل جو ہے وہ بتاؤں۔ لیکن یہ جو سوالات ہیں یہ ضروریات دین کے ہیں، یعنی اتنا علم جس کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ علم جو پاکی ناپاکی میں، حق اور باطل میں، نیکی اور گناہ میں تفریق کر کے بتائے، سمجھ جس سے آئے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی عالمانہ سوالات نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ان کے کوئی عالمانہ جوابات ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ تو یہ ضروریات دین کا علم ہے۔ تو اب یہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے خواتین کا، اور میری اپنے علم کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بہت سی ہماری مائیں بہنیں جمعے کے دن 2 فرض پڑھتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ نماز جمعہ کے متبادل ہیں، یعنی ہم نے اپنا گھر میں نماز جمعہ پڑھ لی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، تھوڑی سی بات اس حوالے سے میں عرض کر دوں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین، یعنی چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ جو نمازیں ہیں یہ انفرادی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نمازیں انفرادی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے لیے مجمع ہوگا، اکٹھ ہوگا، جماعت ہوگی، پھر ان کے اندر خطبہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ انفرادی پڑھیں گے تو جماعت کہاں سے بنا لیں گے اس کو؟ تو خطبہ کون پڑھے گا وہاں پہ؟ تو اس لیے پہلی بات تو سرے سے ختم ہو جاتی ہے کہ جو جمعے کی نماز ہے یا عید کی نماز ہے، اگر کسی کی رہ گئی ہے تو وہ انفرادی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح ہماری جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں وہ عید کی نماز گھر میں پڑھتی ہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ عید کی نماز تو ہوتی نہیں ہے عورتوں کی یا مردوں کی انفرادی طور پہ، تو وہ عورتوں نے عید والے دن بھی کیا پڑھنے ہوتے ہیں؟ محض 2 رکعت نماز نفل شکرانہ۔ تو کیونکہ خواتین کو اتنا علم نہیں ہوتا تو بعض گھروں کے اندر عورتیں عید کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ جو عید کی نماز کا 6 زائد تکبیروں کا ہے، ویسے تکبیریں جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں۔ اب ان بولیوں سے کوئی پوچھے کہ کہاں گئی تمہاری جماعت اور کہاں گیا وہ عید کا خطبہ، تو ان بیچاریوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ والو، اس حوالے سے میں عورتوں کو رائت اس لیے دیتا ہوں کہ ان کا قصور ہے، یہ نہیں وہ بری ذمہ ہیں، ان کا قصور ہے، لیکن 99% قصور کن کا ہے؟ خامند کا، بھائی کا، بیٹے کا اور باپ کا۔ یہ 4 ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت پہ عورت کو دین نہیں سکھایا۔ ہاں، یہ بات اگر مڈل ایسٹ میں چلی جائے، یورپ میں چلی جائے، امریکہ میں چلی جائے، تو پھر یہ نہیں بات ایسے نہیں رہے گی۔ وہاں عورت زیادہ ذمہ دار ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہاں عورت کو باہر جا کے دین سیکھنے کے مواقع زیادہ ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یعنی یہ جو اردو سپیکنگ بیلٹ ہے یا ساؤتھ ایشیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے اور افغانستان ہے، یہ جو اتنی بیلٹ ہے اس کے اندر مساجد ضرورت کے لیے نہیں بنائی جاتی، فرقہ واریت یا اپنے مسلک کو پروان چڑھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور وہ پھر کیسے بنتی ہیں؟ پہلے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ لی، مرلہ 1.5 مرلہ، تو وہاں مسجد بنا دی۔ اب مجھے بتاؤ، جو مرلہ 1.5 مرلہ کی مسجد بنے گی
اس میں باب النساء کا کہاں بن جائے گا، یا مصلی نساء کہاں بن جائے گا، عورتوں کے لیے مصلی کہاں بن جائے گا؟ تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے اس خطے کے اندر ایک بات اتنی سختی کے ساتھ رائج ہو گئی ہے، ایک وہ کہہ لیں کہ قانون ایک قسم کا بن گیا ہوا ہے، اصول بن گیا ہوا ہے کہ عورت مسجد میں جا ہی نہیں سکتی، یعنی ایسے اس کے لیے مسجد شجر ممنوعہ بنا دیا گیا۔ جب کہ آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ کے باہر جو ایران ہے اس میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان میں کسی میں بھی چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو مصلی نساء یا باب النساء ملے گا۔ ہر مسجد کے اندر جگہ مختص ہوتی ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی خواتین جو ہے اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے حرم پاک کے اندر، حرمین شریفین کے اندر باب النساء بنے ہوتے ہیں تو خواتین کے لیے جگہ وہ مختص ہوتی ہے تو وہاں نماز پڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ مساجد جو دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ہے، کیونکہ وہ مساجد زیر اثر ہیں عربوں کے، ٹھیک ہے، کن کے زیر اثر ہیں؟ عربوں کے، تو اس لیے ان مساجد کے اندر ایک تو وہ مساجد بڑی بڑی بنتی ہیں، وہ ضرورت کے تحت بنتی ہیں، مسلک کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں بنتی کہ اے ساڑی مسجد ہے تے اے ساڑی مسجد سے نہیں آندے تے اسی بھی انہاں دی مسجد جانا یہ اپنی بنا لینی ہے۔ ہمارے مسجدیں بن رہی ہیں ایسے، میں کئی بار کیا کہتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ جاؤ تو مسجدوں کی مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی ساتھ ساتھ 3-4 مسجدیں ہوتی ہیں، اور اگر ان کو شہید کر کے یا ختم کر کے ایک ہی بڑی مسجد بنائی جاتی یا بنا لی جائے تو کیا ہوگا، اس میں عورتوں کو بھی موقع مل جائے گا، باب النساء بن جائے گا وہاں پہ۔ اب یہ ہے کہ وہ خواتین جو ایسے علاقے کے اندر رہتی ہیں کہ وہاں آس پاس ان کے مسجد ہے اور مسجد کے اندر عورتوں کے نماز پڑھنے کی سہولت ہے، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اختیاری طور پہ، کوئی لازم نہیں عورت کے اوپر، اختیاری طور پہ اگر وہ جمعے کی نماز ادا کرنا چاہیں تو وہ ان 4 رشتوں میں سے جو محرم ہے، خامند ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے یا باپ ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ چلی جائیں اور جا کے مسجد میں جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گی تو جمعہ ہو جائے گا۔ باقی جو ہمارے پاکستان کے اندر مسجد ایسی ہے ہی نہیں ہے، یہ ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اب کچھ علاقوں پاکستان کے اندر جو پوش سوسائٹیز ہیں ان کے اندر مساجد کے اندر عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن وہ 1-2 سال چلتا ہے، پھر ایسا فتنہ اٹھتا ہے کہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں تو عورتوں بیچاریوں کو موقع جمعے کی نماز کا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بات کو مختصر یہ کہ عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنا فرض یا واجب ہے ہی نہیں، فرض یا واجب ہے ہی نہیں۔ اگر تو انہوں نے جمعہ پڑھنا ہے تو میں نے کیا بات واضح کی ہے، پھر مسجد میں جانا پڑے گا، جمعہ گھر میں نہیں ہوتا، پہلا نقطہ۔ دوسری غلطی جس کی نشاندہی کرنی ہے، جو گھر گھر میں کم و بیش جو ہے وہ ہو رہی ہے، کہ جمعے کی نماز مرد پڑھنے کے لیے گئے تو عورتوں نے وضو کر کے 2 فرض پڑھ لیے، کیا ہو گیا جی، ہم نے گھر میں جمعہ پڑھ لیا ہے۔ تو اب میری پہلی بات سنیں تو یہ والی بات سامنے رکھیں، تو پہلی بات میں اس کا جواب ہے کہ جب جمعہ جو ہے وہ انفرادی ہوتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے دو کون سے فرض پڑھ لی ہیں، بلکہ یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اور گناہ گار ہوئیں کہ انہوں نے ظہر کی نماز بھی چھوڑ دی، ظہر کی نماز بھی چھوڑ دی، تو وہ ایک غلطی کے ساتھ یا لا علمی کی وجہ سے انہوں نے 2 فرض پڑھ لیے۔ اب نہ تو جمعہ ہوا اور نہ ظہر کی نماز، یہ ہے لا علمی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ نقصان ہو رہا۔ اب عورت باہر جمعہ پڑھنے جا نہیں سکتی، جس طرح ہمارے ملک میں سہولت ہی نہیں ہے، اس طرح گھر میں 2 فرض پڑھ نہیں سکتی۔ اب سوال کیا ہے کہ عورت کیا کرے؟ بھائی عورت ظہر کی نماز پڑھے گی معمول کے مطابق، جس طرح عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح 12 رکعتوں کے ساتھ 4 سنت موقدہ پہلے، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ اور پھر 2 نفل، یعنی یوں 12 رکعتیں جس طرح معمول میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہماری مائیں بہنیں خواتین جو ہیں ظہر کے وقت جب مرد جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے، اس لیے کہ انفرادی طور پہ یا گھر میں جمعہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں بھی ایک سوال اٹھ سکتا ہے، میں حفظ ما تقدم اس کا جواب دے رہا ہوں۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ادھر بوسن روڈ کے اوپر بھی 2-3 کوٹھیاں ہیں، ادھر پیچھے بھی 2-3 گھر ہیں، جنہوں نے گھروں کے اندر مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، جس طرح اب یہ ہماری خانقاہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نماز تو ہوتی ہے لیکن نماز پنجگانہ نہیں ہوتی باقاعدگی کے ساتھ، اور یہ جگہ کیا ہے، وقف بھی نہیں ہے، ذرا یہ تو ہمارا گھر ہے نا، وقف بھی نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں نے جن کے گھر بڑے ہیں تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اب وہ نماز بے شک انہوں نے قاری رکھا ہوا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، لیکن وہ جگہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہے. وہ ایک قسم کا انہوں نے گھر میں مصلی بنایا ہوا ہے تاکہ ایک پاک صاف جگہ ہے، سارا گھر والے 3-4 گھر اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں، 3-4 بھائیوں کے گھر ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں 6-7 کنال کی. تو وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی ہے، ایک انہوں نے قاری رکھا ہوتا ہے، وہ ان کے بچوں کو بھی پڑھا دیتا ہے اور ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھا دیتا ہے. تو اس کو مسجد نہیں کہیں گے، جامعہ مسجد نہیں کہیں گے، وہ مصلی کہلوائے گا. جس طرح ہمارے یہ ہے، یہ مصلی ہے. لوگ ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لوگ نہیں ہوتے تو ہم نماز نہیں پڑھتے. محافل ہوتی ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نماز نہیں ہوتی. تو جامعہ مسجد کے لیے کیا ہے کہ جگہ جو ہے وہ وقف ہو مسجد کے لیے، پھر مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہوگی، پھر وہاں جمعہ ہوگا. اس مسجد میں، یعنی جامعہ مسجد کے اندر آپ جائیں گے تو پھر آپ جمعے کی نماز ادا کریں گے. جس طرح محلے کی مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ حضرات جنہوں نے گھروں کے اندر ایسے مصلی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے قاری صاحب 5 نمازیں تو پڑھاتے ہیں، تو اگر جمعے والے دن جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھا دیں تو کیا ہوگا، ہم ساتھ ہماری عورتیں بھی جمعہ پڑھ لیں گی. اللہ والو وہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے تو عورتیں کیسے پڑھ لیں گی؟ وہ مسجد جامعہ مسجد ہے ہی نہیں، اس کا درجہ جامعہ مسجد کا ہے ہی نہیں ہے. تو جب جامعہ مسجد کا درجہ ہی نہیں ہے، وہ تو مصلی ہے، تو وہاں جمعہ ہو نہیں سکتا، تو وہ پڑھا کیسے سکتا ہے؟ تو تم کیسے پڑھ سکتے ہو؟ تو یہ میں نے بات ضمناً کہہ دی ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے ولاز لیے ہوئے ہیں، ولاز میں رہتے ہیں، فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، یا جس طرح ہمارے آس پاس جن لوگوں میں جانتا ہوں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، ذمہ دار لوگ تھے، ان کے 4-4 5-5 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، تو انہوں نے گھر میں کیا بنائی، چھوٹی سی مسجد. آپ نے دیکھا کہ جب وہ جگہ بیچتے ہیں، پلازے بنتے ہیں، تو وہ ساری جگہ کیا ہو جاتی ہے، ختم. کہاں گئی مسجد؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ مسجد بیچ کے کھا گئے، بلکہ جامعہ مسجد بیچ کے کھا گئے؟ نہیں بھائی، انہوں نے نیت نہیں کی تھی، انہوں نے ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی. جس طرح اب ہم نے یہ جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ جب تک خانقاہ کی جگہ کو کوئی انتظام نہیں ہو جاتا، یہ اللہ کے لیے جو ہے دین کے لیے استعمال ہوتی، تو یہ مصلی ہے. تو ایسی جگہوں پہ بھی جمعہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ تمام مائیں بہنیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں، وہ اپنے آس پاس دیکھیں، اگر کہیں جمعے کی نماز ہوتی ہے تو پھر اپنے گھر والوں سے اجازت لے کے جائیں. اگر دوسری خواتین کے ساتھ بھی جانا ہے تو گھر والوں کی رضامندی، یعنی مردوں کی، میاں کی، بھائی کی، بیٹے کی، باپ کی، ان چاروں میں سے کسی کی رضامندی شامل ہو. اور سب سے افضل یہ ہے کہ جس مسجد میں خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، ان چاروں میں کوئی ساتھ جائے، تاکہ جو عورت جا رہی ہے وہ تو عبادت کے لیے جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا جانا مردوں کے لیے فتنہ بن جائے، آزمائش بن جائے، کچھ شر کا اندیشہ جو وہ نہ ہو. بہتر تو جو وہی ہے. اور اگر آس پاس آپ کسی ایسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، چھوٹی کالونیوں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، جس طرح ہم روڈ پہ رہتے ہیں، تو یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جس میں خواتین کے لیے جگہ مختص ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے فرض ظہر کی پوری نماز 12 رکعتوں کے ساتھ ادا کریں گے. اللہ مجھے بھی اس مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے جہاں تک یہ آواز جائے. اگر کوئی خطا پہ تھا تو اللہ اس کی جو ہے وہ غلطی کو درگزر فرمائے اور اصلاح بھی فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا